اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آریان سب سوچے بالائے طاق رکھتا تیر کی تیزی سے ان کے سامنے دیوار بنا تھا۔ نیلی آنکھوں والے، تم یہاں؟ وہ قدرے حیرت سے بولی تھی۔ چپ ہو جاؤ لڑکی، آریان نے اسے ڈانٹا تھا۔ یہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کرکٹ کھیل رہی ہوں، آؤ تم بھی کھیل لو۔ وہ چڑ گئی تھی۔ نظر نہیں آ رہا میں مصیبت میں ہوں؟ نہیں، میں نے تو آنکھیں کرائے پہ دے رکھی ہیں، آریان بھی اسی کے انداز میں بولا تھا۔ وہ لڑائی مزید چلتی، پھر سے چیخ گونجی تھی اور دوسری لڑکی ان کے قبضے میں تھی۔ بچائیں مجھے، آریان کچھ کرتا وہ ان کے ہاتھ پر کاٹتی آریان کے پیچھے جا چھپی۔ تو سچویشن کچھ یہ تھی کہ ہیام اور وہ لڑکی آریان کے پیچھے چھپی کھڑی تھی اور آریان کے سامنے وہ 4 گنڈے ہاتھ میں گنز لیے کھڑے تھے۔ ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو اور تم دونوں جا سکتے ہو، ان میں سے ایک گنڈے نے پیشکش دی تھی۔ نہیں بھائی، مجھے بچا لیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، یہ برے لوگ ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ آخر وہ رونے لگی تھی۔ جہاں ہیام کو افسوس ہوا تھا وہیں آریان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اپنی گن نکالتے وہ ان کے سامنے آیا تھا، مگر اس سے پہلے بٹن پریس کرنا نہیں بھولا تھا۔ دیکھو جو کوئی بھی ہو تم، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، یہی بہتر ہے۔ ان میں سے ایک گڈا آریان کے سامنے آیا تھا۔ انہیں گولی ماریں، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی۔ میں کیوں اپنی گولی ان جیسوں پر ویسٹ کروں؟ ذرا سی گردن موڑے آریان نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ ہیام نے 2 گنا زیادہ حیرانی سے سامنے کھڑے اس پاگل شخص کو دیکھا تھا، جس کے سامنے موت کھڑی تھی اور وہ اپنا نفع نقصان سوچ رہا تھا۔ فضا میں گولی کی آواز گونجی تھی۔ وہ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی، جبکہ ہیام کی دل خراش چیخ وہیں گونجی تھی۔ خوف کے مارے وہ رونے لگی تھی۔ آریان کو اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے، جس کو اس نے سامنے کھڑے گارڈز کے منہ پر مکہ مارتے کم کیا تھا۔ باقی کے گارڈز آگے آتے آریان کے گارڈز وہاں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے ان سے ہتھیار چھینتے اپنی قید میں لیا تھا۔ آریان کے اشارے کو سمجھتے وہ ان کو لیتے وہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ فیصل حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لیے ایسی سچویشن نئی نہیں تھی، پر آریان کے ساتھ وہ لڑکیاں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ فیصل انہیں ہاسپٹل لے جاؤ جلدی، آریان نے بے ہوش ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ ہیام ابھی بھی رو رہی تھی۔ فیصل بغیر کچھ بولے اسے لے کر نکل چکا تھا۔ انکل، اسے کچھ یاد آیا۔ کون سے انکل؟ وہ خون، گولی کسے لگی؟ وہ اتنی ڈر گئی تھی کہ صحیح سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے، ریلیکس، میں ہوں یہاں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آریان نے اسے تسلی دی تھی۔ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ اس کے خاموش ہونے پر پھر سے سوال کیا تھا۔ ہم گھر جا رہے تھے، گاڑی خراب ہوئی تھی تو وہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے، تب بھی وہ لڑکی آئی، ڈرائیور انکل نے اس کی مدد کرنی چاہی مگر ان گنڈوں نے انہیں گولی مار دی۔ اوہ ہو، تو اب کہاں ہیں وہ؟ آریان کو فکر لاحق ہوئی تھی۔ وہی کار کے پاس، انہوں نے مجھے اس لڑکی کو کہا کہ ہم بھاگ جائیں۔ حمزہ جلدی جاؤ، چیک کرو۔ حمزہ جو کچھ دوری پر نظریں جھکائے کھڑا تھا ایک دم الرٹ ہوا تھا اور ہیام کی بتائی جگہ پر گیا تھا۔ ابھی کچھ منٹ گزرے تھے جب حمزہ کی کال آئی تھی۔ سر یہ ٹھیک ہیں، گولی بازو میں لگی ہے۔ شکر ہے اللہ کا، تم انہیں ہاسپٹل لے جاؤ۔ اوکے سر، تمہارے ڈرائیور اب ٹھیک ہیں، چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ آریان اسے دیکھ رہا تھا، وہ آج الگ الگ سی لگ رہی تھی، بہت پیاری بھی، مگر اس کی وہ بھیگی آنکھیں اس کا دھیان بھٹکا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر سجی معصومیت آریان کو وہ کسی سلطنت کی شہزادی لگتی تھی۔ رونا بند کرو لڑکی، وہ خود کو اس کے خیالات سے نکالتا ہوا بولا تھا۔ اب وہ واپس نہیں آئیں گے، بے فکر رہو۔ ہیام نے آریان کی طرف دیکھا تھا۔ ویسے تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ دونوں چلتے ہوئے آریان کی کار تک جا رہے تھے جب اس نے سوال کیا تھا۔ میری دوست کی منگنی تھی، وہیں گئی تھی۔ اتنی رات کو اکیلے؟ آریان کے لہجے میں کچھ تھا جو ہیام کو اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ جواب دیتی آریان پھر سے بولا، میرا مطلب ہے اپنی ماما کے ساتھ جاتی یا بہن بھائی میں سے کسی کے ساتھ، ایسے اکیلے باہر نکلو گی تو انسانی بھینس میں یہ بھیڑیے نوچ ڈالیں گے۔ اس کے پتھریلے لہجے میں کہے وہ الفاظ ہیام کو مزید خوفزدہ کر گئے تھے۔ میری مما نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی ہیں، صرف بابا ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اکیلی گئی۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی ہچکیوں کو روکا تھا۔ آریان کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ مطلب میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں اس دنیا میں۔ کیا مطلب؟ ہیام نے اس کی طرف دیکھا تھا۔
کچھ نہیں، یہ بتاؤ تمہاری شادی ہو گئی؟ حیام چلتی چلتی رکی تھی، وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ آریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کو شادی شدہ لگتی ہوں؟ حیام نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آریان نے یہ سوال صرف اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے حیام کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ وہ دونوں گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ وہ کار میں بیٹھنے سے ہچکچا رہی تھی۔ آریان اس کی پریشانی سمجھ گیا۔ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، کار کا دروازہ کھولے وہ نرمی سے بولا۔ حیام خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ آریان اسے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ حیام کے بابا کی جان ایک بار پھر سولی پہ اٹکی تھی۔ حیام موبائل بھی گھر بھول گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حیام سے رابطہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات انہیں مزید پریشان کر رہی تھی۔ اچانک ہی ان کے دماغ میں ایک سایہ لہرایا تھا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا۔ درانی صاحب بس اتنا ہی سوچ سکے تھے۔ ان کی روح فنا ہوئی تھی۔ میرے مالک، میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ میرے اللہ، وہ معصوم ہے، اسے ان درندوں سے بچا لینا۔ ان کی آنکھ سے آنسو گرا تھا۔ وہ دعا کر رہے تھے کہ انہیں کار رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر آئے تھے اور حیام کو اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر شکر ادا کر رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ پھر پریشان ہوئے تھے۔ حیام ان کے گلے لگی زاروں قطار رو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہے ہو؟ بابا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اور وہ پھر سے رونے لگی۔ درانی صاحب کوئی سوال کرتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ جو سارے راستے خود پر بند باندھتے آئی تھی، مہربان اور شفیق سائے میں پناہ ملتے ہی ضبط کھو بیٹھی۔ درانی صاحب کا دل دہلا تھا۔ اپنی بیٹی کی حالت پر وہ اسے روم میں لے کر جاتے پہلے انہوں نے ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ بھائی، وہ کون تھی لڑکی اور یہ کون ہے؟ فیصل کے سوالوں کا پٹارا پھر سے کھل چکا تھا۔ میں بھی یہی ہوں فیصل، اس لڑکی کے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب اٹھے گی تو خود پوچھ لینا۔ آریان اس کے سوالوں سے تنگ آتا روبدار آواز میں بولا۔ وہ تو میں ضرور پوچھوں گا، آخر ان محترمہ کی وجہ سے میری نیند خراب ہوئی ہے۔ اس خوبصورت لڑکی کو نظروں میں رکھتے وہ محو کن ہوا تھا۔ یہ بات الگ تھی، اگر آریان اس کے ارادوں کو جان جاتا تو فیصل شاہ جان سے جاتا۔ تم آج رات یہیں رکو گے فیصل؟ آریان نے گویا اس کے سر پہ بم پھاڑا تھا۔ بھائی، مجھے نیند، میں یہاں کیسے؟ ہاتھ اٹھاتے وہ معصومیت سے بولا تھا۔ اٹس مائی آرڈر۔ وہ شاید کسی پریشانی کا شکار تھا۔ فیصل مزید کچھ بولے بغیر صوفے پہ دھم سے بیٹھ گیا۔ شی از آؤٹ آف ڈینجرس۔ فکر کرنے کی بات نہیں ہے، میں نے انہیں سکون کا انجیکشن دے دیا، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ پر ایسے اچانک ہوا کیا میری بیٹی کو؟ وہ بے ہوش کیوں ہو گئی؟ شاید وہ کسی چیز سے ڈر گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ خوف کے زیر اثر آیا ہے۔ آپ فکر نہیں کریں، صبح تک انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ درانی صاحب کو تسلی دیتے وہ باہر نکلے تھے۔ درانی صاحب ان کو باہر تک چھوڑتے اپنی جان سے عزیز بیٹی کے پاس آئے تھے۔ پھر ساری رات ان کی اس پر آیت الکرسی کا ورد کرتے گزر گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے اسے یکٹک دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کون ہے اسے معلوم نہیں تھا۔ معلوم تھا تو صرف اتنا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی اور اسے وہاں وہی لڑکا اور لڑکی لائے تھے، مگر سامنے سوئے شخص کو دیکھتے وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اگر یہ بھی ان میں سے ہی ہوا تو؟ نہیں، اب میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی، پر یہ شکل سے تو بہت معصوم لگ رہا ہے۔ وہ بغور اس کا جائزہ لیتی خود سے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ وہ پھر سے سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ فیصل جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، چہرے پر سختی سجائے اٹھا تھا۔ اب اس کا ارادہ کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا تھا۔ وہ جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اس کے جاگنے پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ اس کی خوف سے بھری گول بڑی بڑی آنکھیں فیصل کو اچھی لگ رہی تھیں۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ تم، وہ خود پر چادر درست کرتے ہوئے بولی۔ تم اس کے ہی آدمی ہو نا؟ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں پیچھے پڑ گئے ہو میرے؟ وہ غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی تھی۔ مجھے چھوڑ دو ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ فیصل جو کب سے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی بہکی بہکی باتیں سن رہا تھا، اس کے چھری اٹھانے پر تیزی سے اس کی طرف لپکا تھا اور چھری اس کے ہاتھ سے لے لی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کہیں سر پہ چوٹ تو نہیں لگ گئی جو ایسی عجیب باتیں کر رہی ہو؟ فیصل جو اتنی چپ کے بعد بولا تھا تو بولتا ہی چلا گیا۔
وہ ابھی بھی اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایسے نہیں دیکھو لڑکی ورنہ پیار ہو جائے گا، اس نے پھر سے بے تکی بات کی تھی۔ لڑکی نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس سرپھرے کو دیکھا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور وہ کل رات والے بھائی کہاں ہیں جنہوں نے میری جان بچائی تھی؟ وہ آریان کا پوچھ رہی تھی۔ فیصل کے دماغ کی گھنٹی بجی تھی۔ میں تمہیں سب بتاؤں گا، پہلے مجھے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ فیصل نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ طوبہ نام ہے میرا۔ فیصل اس کی آواز پر سوچوں سے باہر نکلا تھا۔ اب بتائیں کہاں ہے وہ بھائی؟ اس کے لہجے میں فکر تھی۔ کل رات سے یہاں میں پہرے دے رہا ہوں اور یہ میڈم احسان فراموش۔ بندہ ایک شکریہ ہی بول دیتا ہے، پر نہیں۔ وہ ٹیڑھے منہ بناتا بڑبڑایا تھا جو طوبہ نہیں سن پائی تھی۔ بتائیں وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنے ہی خیالوں میں دیکھ کے وہ پھر سے بولی تھی۔ فیصل کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اب اسے تنگ کر کے اپنا بدلہ لینا چاہ رہا تھا۔ اوہ تو تم ان کی بات کر رہی ہو، قدرے دھیمی آواز میں کہتے وہ مسکین شکل بنا گیا تھا۔ اب میں کیا بتاؤں؟ پلیز بتائیں وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ کل جب تمہیں بچا رہے تھے تو انہیں کافی چوٹ لگ گئی تھی، وہ بہت سیریس ہیں۔ اس نے جھوٹے آنسو تک صاف کر لیے تھے۔ طوبہ اس کی ایکٹنگ کو سچ مانتے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ تو اس کا مطلب وہ میری وجہ سے اس حال میں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں میرے بھائی آج تمہاری وجہ سے اس حال میں ہے۔ وہ رونے میں مصروف تھی جب اس نے فیصل کے پیچھے آریان ملک کو پوری شان بان سے کھڑے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں جو کہ آریان سے چھپی نہیں رہ سکیں۔ ساتھ سامنے کھڑے بندے پر غصہ بھی آیا تھا۔ وہ اسے کب سے بیوقوف بنا رہا تھا اور وہ بیچاری بن رہی تھی۔ فیصل مزید کچھ بولتا کسی نے اس کی گردن دبوچی تھی۔ بھائی آپ یہاں؟ وہ بڑبڑایا تھا۔ ہاں تو کیا بول رہے تھے تم؟ میری حالت سیریس ہے۔ ارے نہیں بھائی میں تو بس، اس نے تھوک نگلا تھا۔ فیصل کی حالت پتلی ہو رہی تھی اور طوبہ اس کی درگت بنتے دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹتا ہوں۔ اس کی گردن چھوڑتے آریان سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف آیا تھا جو عمر میں 18 سال کی تھی مگر شکل و صورت سے وہ کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر جمی معصومیت اور چھوٹے چھوٹے نین نقوش اس کو حسین ترین بنا رہے تھے۔ کیسی ہو؟ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، سوری آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ نہ کل وہ برے لوگ مجھے پکڑتے اور نہ ہی آپ کو مجھے بچانا پڑتا، اور پھر آپ کو یہ چوٹ بھی لگی۔ آریان سمیت فیصل بھی حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو بولنا شروع کرتی تھی تو وہ بولتی ہی چلی جاتی تھی۔ آریان کو بے ساختہ فیصل کا خیال آیا تھا، وہ بالکل اس کی ہی کاپی تھا۔ بھائی بھی بول رہی ہو اور سوری بھی۔ آریان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ معمولی سی چوٹ ہے، جلدی ٹھیک ہو جائے گی، آپ فکر مت کرو۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ فیصل کی نظر تو جیسے اس کے ڈمپل پر ہی رک گئی تھی۔ تو یہ محترمہ بھی اپنے بھائی کی طرح ڈمپل رکھتی ہیں؟ اف، یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نظروں کا زاویہ بدلتے فیصل نے نظریں بمشکل اس کے چہرے سے ہٹائے خود کو ملامت کیا تھا۔ آریان اس کی ہچکچاہٹ سمجھ رہا تھا مگر خاموش تھا۔ گڑیا مجھے اپنے بابا کا نمبر دیں اور گھر کا ایڈریس بھی بتائیں۔ آپ کے بابا کو بتاؤں کہ ان کی بیٹی یہاں ہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ آریان کے سوال پر اس کی ہونٹ سکڑے تھے۔ ہنسی پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ آپ انہیں کال کریں گے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی تھی۔ ارد گرد سوچوں کا جال بچھا تھا۔ ہاں، اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ پر میرے پاس جنت کا نمبر نہیں ہے کیونکہ بابا تو جنت میں ہیں۔ آریان نے فیصل کی طرف دیکھا تھا۔ اور آپ کی ماما؟ وہ بھی بابا کے ساتھ ہیں۔ فیصل کے سوال پر اس کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ کوئی تو ہوگا نا گڑیا جس کو ہم کال کر سکیں۔ دادا جی؟ ہاں، کہاں ہیں دادا جی؟ بتاؤ۔ فیصل ابھی انہیں آپ کے پاس لے آئیں گے، آریان جھٹ سے بولا تھا۔ وہ بھی تو چلے گئے، وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ آریان کو بے ساختہ اپنا بچپن یاد آیا تھا۔ مار ڈالا انہوں نے میرے دادا جی کو۔ آریان اور فیصل چونکے تھے۔ کس نے مار ڈالا آپ کے دادا کو؟ وہی جو کل رات۔ آریان نے ضبط سے مٹھیاں بیچی تھیں۔ کچھ کہے بغیر ہی وہ وہاں سے اٹھتا ہاسپٹل کے باہر آ رکا تھا۔ لمبے لمبے سانس لیتا وہ خود کو کمپوز کر رہا تھا۔ طوبہ کی تکلیف اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اس گڑیا کا خیال رکھنا فیصل، اپنے پیچھے اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ ضبط آمیز لہجے میں بولا تھا، اور فیصل کھڑا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔
حیام کچھ دیر پہلے ہی سو کے اٹھی تھی۔ کل رات کی ساری کہانی وہ لفظ بلفظ درانی صاحب کو سنا چکی تھی، جس کے بعد ان کا دل دہلا تھا۔ کیا ہوتا اگر وہ لڑکا کل صحیح وقت پر نہ آتا؟ کیا ہوتا ان کی بیٹی اور اس لڑکی کا؟ شکر ہے اللہ کا وہ لڑکا فرشتہ بن کر آیا تھا۔ درانی صاحب بول رہے تھے اور حیام شکریہ ادا کے لفظ پر ہی اٹکی تھی۔ میں نے تو نیلی آنکھوں والے کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں؟ کتنی احسان فراموش لڑکی ہوں میں، مگر میں یہ کیوں سوچ رہی ہوں؟ اس نے خود سے ہی سوال کیا تھا۔ اف، حیام نے سر تھاما تھا۔ کیا ہوا بیٹا، آپ کے سر میں درد ہے؟ نہیں بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ چلیں، میں فریش ہو کر آتی ہوں، پھر اکٹھے ناشتہ کریں گے، وہ لاڈ سے کہتی ان کے گرد باہیں پھیلا گئی تھی۔ درانی صاحب مسکرائے تھے۔ کتنی خوبصورت سی تھی ان کی دنیا، اگر ان کی بیٹی پاس تھی تو، مگر ایک کالا سایہ تھا جو ابھی بھی ان کی زندگیوں میں موجود تھا۔ وہ سوچتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے اور حیام بھی سوچوں کو جھٹکتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ پہنچ گئیں؟ ویل ڈن۔ ابھی کہاں ہو تم؟ ٹھیک ہے، نظر رکھو اس پر، مگر دھیان رہے تم اس کی نظروں میں نہ آؤ۔ فون پاس پڑے ٹیبل پر رکھتا وہ ان کے قریب آیا تھا۔ وہ کب سے سامنے بیٹھا انہیں مار کھاتے دیکھ رہا تھا اور وہ چاروں مار کھاتے ادموئے ہو گئے تھے۔ بس کرو، آریان کے کہنے پر اس کے گارڈز پیچھے ہٹے تھے۔ وہ چیئر سے اٹھتا ان کے قریب پہنچے، گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اب بتاؤ کس کے آدمی ہو تم؟ بالوں کو پکڑے چہرہ اوپر کیے سوال کیا تھا۔ کیوں ملک صاحب، اتنی جلدی بھول گئے اپنی بربادی کو؟ وہ تمسخر بھرے لہجے میں بولا تھا۔ آریان طنزیہ ہنسا تھا۔ بھولتا تو میں کسی کو بھی نہیں ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم سب اسی کے پالتو کتے ہو۔ واہ ملک صاحب، تمہاری یادداشت تو بہت تیز ہے، پر لگتا ہے تمہارے خاندان کی پرانی عادت ہے دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کی، مگر اس بار تیرا وہ حال ہوگا کہ تیری آنے والی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ میرا حساب بعد میں کرنا، ابھی اپنے کیے کی سزا تو بھگت لو۔ آریان کی پرسکون اور شعلے برساتی نگاہیں انہیں خوفزدہ کر گئی تھیں۔ ہمیں چھوڑ دیں ملک، وہ لڑکی بھی ہمارے حوالے کر دیں۔ کیا ہے نا، وہ ہمارے باس کو بہت پسند آ گئی ہے۔ آریان نے جوتے کی نوک اس قدر زور سے اس کے ناک پر ماری تھی کہ اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ اگر اب ایک لفظ بھی اپنے گندی زبان سے نکالا تو میں تیری زبان کاٹ دوں گا۔ اس کے وجود کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھا تھا۔ وہ پھر سے بولا، اتنی پسند آ گئی ہے کیا وہ ملک؟ درد کے باوجود بھی وہ زہر اگل رہا تھا۔ ٹیبل سے چاقو اٹھاتے آریان اس کے پاس آیا تھا اور اپنے کہے کے مطابق اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ وہ درد سے کرا اٹھا تھا، اوندھے منہ زمین پر پڑ وہ تڑپ رہا تھا، مگر مقابل کو سکون ملا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتا خون فرش کو سرخ کرنے کا باعث بن رہا تھا۔ اب جب اپنے باس کے پاس واپس جانا تو اسے ضرور بتا دینا کہ آریان ملک نے دوسرا موقع دینا نہیں سیکھا۔ اپنی خیر منا لے، ایک ایک کو زمین میں گاڑ دوں گا، جس نے بھی میری بہن کو دیکھنے کا سوچا بھی تو۔ خطرناک لہجے میں بولتے وہ بازو فولڈ کرتا گارڈز کو حکم سناتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یار کہا تو ہے تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ابھی کسی ضروری کام میں پھنسا ہوا ہوں، کال رکھو اور اب مجھے تمہاری کال نہ آئے۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ طوبہ اپنی جگہ مزید سمٹ گئی تھی۔ فیصل نے اس کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو لڑکی؟ اس نے آنکھیں اٹھائے دیکھا تو آنکھوں میں تیرتی نمی فیصل سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اٹھتا اس کے پاس آیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ درد ہو رہا ہے سر میں یا کہیں اور؟ نہیں، وہ اٹکی تھی۔ تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ وہ بیزار ہوا۔ مجھے رونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اس کی بات پر طوبہ نے جھٹ سے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ میں آپ کو بوجھ بن گئی ہوں نا؟ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اٹھو، فیصل نے اس کا بازو تھاما تھا۔ چلو میرے ساتھ، تمہیں وہیں چھوڑ کے آؤں۔ کہاں؟ کام کی ٹینشن اور دوسرا طوبہ کا رونا اسے مزید تیج دلا گیا تھا۔ جہاں سے آئی ہوں وہیں، اور کہاں؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ سر نفی میں ہلاتے رونے میں شدت آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہوئی، فیصل کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے نرمی سے تھامتے بیڈ پر لٹایا تھا اور چپ چاپ فیصل ڈاکٹر کو بلانے باہر نکل گیا۔ شاید میں کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا۔ روم کے باہر بیٹھا وہ نادم ہو رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ آفت پہنچ گئی۔
فون اٹھاتے وہ مخصوص لہجے میں بولا تھا۔ اوکے یار، چیخ کیوں رہی ہو؟ وہیں رکو، بھیجتا ہوں ساری ڈیٹیلز۔ احسان فراموش بڑبڑاتے فیصل نے فون رکھا تھا، مگر دوسری طرف جو کوئی بھی تھا اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ میسیج سینڈ کرتے وہ واپس سے روم کی طرف گیا تھا۔ کافی سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اس کا رخ باہر کی جانب تھا، جب درانی صاحب کی پکار اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ حیام، کہاں جا رہی ہو آپ؟ وہ جو ان سے چھپ کر جا رہی تھی کہ بعد میں کال کر کے بتا دے گی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ درانی صاحب لان میں بیٹھے تھے۔ بابا عین کی طرف جا رہی ہوں، کچھ دیر تک آ جاؤں گی، اس نے بہانہ بنایا تھا۔ مگر بیٹا، کچھ نہیں ہوتا بابا۔ درانی صاحب لان عبور کرتے اس کے پاس آ رہے تھے۔ میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے بیٹا، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا۔ بابا پلیز ایسی باتیں تو نہیں کریں، وہ رو دینے کو تھی۔ اوکے اوکے مائی پرنسس۔ اس کے رونے کے ڈر سے درانی صاحب اس کا ماتھا چومتے مسکرائے تھے۔ حیام بھی پھیکا سا مسکرائی۔ یہ رکھ لیں اپنے پاس۔ حیام گن دیکھتے حیران ہوئی تھی۔ مگر بابا، کوئی بحث نہیں بیٹا، یہ اس کا لائسنس ہے، سنبھال کے رکھو۔ یقیناً انہیں کل کا واقعہ کافی حد تک خوفزدہ کر گیا تھا۔ حیام بھی کچھ بولے بغیر گن بیگ میں رکھتی انہیں اللہ حافظ بولتی نکل گئی تھی، اور پیچھے درانی صاحب اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ چہرہ ماسک میں چھپائے لمبے بالوں کو جوڑے میں قید کیے، جینز شرٹ میں ملبوس، آنکھوں میں بڑے بڑے گلاسز لگائے، وہ ہر ایک کی نظر کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار پاکستان آئی تھی، مگر لوگوں کے دیکھنے کا انداز اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ میسیج کی رنگ ٹون بجی تھی اور اس نے بائک اسٹارٹ کی تھی، اور یہ جا وہ جا۔ وہ لڑکی نہیں طوفان تھی، ہواؤں سے باتیں کرتی تھی، پتھر جیسی سخت اور نڈر تھی۔ اس نے ہمیشہ بلندیوں پر جانا سیکھا تھا۔ اس کا تکیہ کلام تھا، جو چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ اس گئی چیز کے لیے اپنی زندگی کو ریوائنڈ کرتے رہنا بے وقوفی کی نشانی تھی، اور وہ ایک انتہائی سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ تینوں اس وقت آفس میں موجود تھے۔ پریشانی ہر ایک کے چہرے پر واضح تھی۔ پر بھائی میں کیسے؟ میرا مطلب ہے یہ ناممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، تم نہیں کر سکتے تو حمزہ کر لے گا یہ کام، وہ ٹھوس لہجے میں بولا تھا۔ اب آپ تو ناراض ہی ہو گئے بھائی، میں تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں راضی ہوں اس سے نکاح کے لیے، وہ فٹ سے بولا تھا۔ حمزہ اور آریان اس کی تیزی پر ہنسے تھے۔ آریان اس کی نظروں میں طوبہ کے لیے پسندیدگی پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے فیصل اور طوبہ کے نکاح کا سوچا تھا، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق جو حالت اس نے ان گنڈوں کی کروائی تھی، ان کا باس اتنی جلدی ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ وہ طوبہ کو مکمل تحفظ دینا چاہتا تھا، جو وہ خود بھی کر سکتا تھا۔ بھائی تھا اس کا، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ ایسے میں ضروری تھا اس کے پاس ایسا کوئی ہوتا جس کے ساتھ وہ کمفرٹیبل ہوتی، اور اپنے ہم سفر سے بڑھ کر آریان کو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا تھا جس کے ساتھ اس کی بہن سیف رہتی۔ انٹر کام بجا تھا اور آریان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا تھا۔ اوکے، بھیج دیں اندر۔ بات ختم کرتے اس نے خود کو کمپوز کیا تھا۔ حمزہ جاؤ، نکاح کی تیاریاں کرو، اور فیصل تم بھی جاؤ۔ آریان کا انہیں یوں وہاں سے بھیجنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ دونوں وہاں رکیں۔ حیران تو وہ دونوں بھی تھے، پر بھائی نکاح میں ابھی دیر ہے۔ اس کی بات پر آریان نے آئی برو اچکایا تھا، جس کا مطلب سمجھتے فیصل چپ چاپ آفس سے باہر نکل گیا تھا، اور اس کے پیچھے حمزہ بھی چل دیا۔ کم ان، اس نے اجازت دی تھی۔ آریان کے اجازت دینے پر وہ کنفیوز سی آفس میں داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، حیام نے ہچکچاتے سلام کیا تھا۔ وہ آج تک کبھی کسی نامحرم سے ایسے نہیں ملی تھی، مگر آج ایسے حالات نہیں تھے، اسے ملنا پڑا تھا، کیونکہ وہ اس کا احسان نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے آریان نے اسے بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ نظروں نے بغور اس کا جائزہ لیا تھا۔ کل کی بنسبت وہ بہت ڈل لگ رہی تھی۔ پنک کلر کے فراک میں ملبوس تھی، مگر آنکھوں میں کاجل ویسے ہی تھا۔ حجاب بھی سلیقے سے سیٹ کیا تھا۔ وہ بہت غور سے اس کا آفس دیکھ رہی تھی۔ آپ کا آفس بہت پیارا ہے، اس نے دل سے تعریف کی تھی۔ شکریہ، وہ ذرا سا مسکرایا۔ کیا لیں گے آپ، چائے یا کافی؟ آریان ہنوز مصروف سا بولا تھا۔ نہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں بس آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ آریان اٹھتا فائلز ریک کی طرف آیا تھا۔
حیام بھی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ شکر ہے 3 دن بعد یاد تو آیا۔ اس نے صرف سوچا تھا، وہ بول نہیں سکتا تھا۔ شاید وہ اسے اپنے لفظوں سے بھی تکلیف دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اچھا تو کریں شکریہ ادا، وہ فائلز نکالتے بولا۔ جی؟ حیام پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی تھی۔ جی کریں شکریہ ادا، میں سن رہا ہوں۔ حیام کو وہ بالکل ہی پاگل لگا تھا، مگر اس کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ گھر بھی تو جانا تھا اسے۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ 1 منٹ لڑکی، ایسے شکریہ ادا کرتے ہیں؟ وہ کام میں مصروف بولا تھا۔ حیام کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بات مسٹر نیلی آنکھوں والے، میرا نام لڑکی نہیں حیام ہے، اور ہمارے ہاں ایسے ہی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا تو مس حیام، اگر آپ نے میرا شکریہ ادا کرنا ہے تو میری زبان میں کریں۔ آریان چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ مجھے نہیں آتا آپ کی زبان میں شکریہ ادا کرنا۔ حیام خوفزدہ ہوتی پیچھے کی طرف قدم لینے لگی تھی۔ تو میں سکھا دیتا ہوں، دلچسپ سے لہجے میں کہا تھا۔ دیوار سے لگی اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر بات کو اگنور کیے حیام نے سائڈ سے نکلنا چاہا تھا۔ اس سے پہلے ہی آریان نے دونوں سائڈ اپنے بازو رکھ کے اس کے فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ اس کی گرم سانسیں کان اور کندھے پر محسوس کرتے حیام کی روح فنا ہوئی تھی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا۔ آریان اسے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، مگر خود حیران تھا۔ سوری، میں مذاق کر رہا تھا، وہ پیچھے ہٹتا بولا۔ مگر میرا اور آپ کا کوئی مذاق نہیں ہے، سمجھے آپ؟ آئندہ اپنی لمٹس میں رہیے گا۔ اس کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی وہ تیز لہجے میں بولی۔ خاموش ہو جاؤ لڑکی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم ایسا بیہیو کرو۔ وہ دوبارہ کام میں مصروف ہوا، کیونکہ جب تک وہ اس کے سامنے رہتی اس کے لیے ناممکن تھا کہ وہ ہوش میں رہتا۔ یہ لیں آپ کی رقم اور جو میں نے آپ کا نقصان کیا۔ پیکٹ اور ایک باکس پر رکھتے وہ مڑی تھی۔ میرا نام مسٹر نیلی آنکھوں والا نہیں، آریان ملک ہے۔ اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ تو میں کیا کروں اگر ہے تو؟ وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ تو تم یہ کرو کہ جب میں دوبارہ تم سے ملوں تو تم مجھے میرے نام سے پکارنا۔ مگر میں آئندہ آپ سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ملنا تو اب پڑے گا مس حیام، اس کے لب مسکرائے تھے۔ نظروں نے تب تک حیام کا پیچھا کیا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی تھی۔ اپنے ٹارگٹ کو نظروں کے جال میں رکھتے اس نے اسموک بام پھینکا تھا۔ 1 2 اور 3، وہ 4 تھے اور اس نے ایک وقت میں 10 لوگوں سے بھی زیادہ کیا تھا۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس سے پیکٹ جھپٹتی وہ بھاگی تھی اور وہ چاروں اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے تھے۔ سب پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت گھنے جنگل میں تھی۔ وہ چاروں آنکھوں میں غصہ اور ہوس لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو عورت تھی، اس کی نظر پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی۔ اس پر جھپٹتی ایک ساتھ 10 مکے مارتے وہ اسے زمین بوس کر گئی تھی۔ وہ جو اسے لڑکی سمجھ کر کمزور سمجھ رہے تھے، ان کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ان سے لڑتی۔ جینز کے نیچے سے چھپی ہوئی گن نکالتے اس نے فائر کیا تھا اور انہیں کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ انہیں ڈھیر کر گئی تھی۔ خود کو شاباشی دیتے وہ مڑی تھی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ آخر 2 سال بعد تم آ گئیں، مگر افسوس ابھی بھی اسی راستے پر ہو۔ تمسخر اڑاتا لہجہ تھا۔ وہ جو اگنور کیے جا رہی تھی قدم رکے تھے۔ جو آج تک خود ایک مجرم کو نہ پکڑ پایا وہ مجھے بتائے گا کہ صحیح راستہ اور غلط کیا ہے؟ اسی کے لہجے میں جواب دیا تھا۔ اگر تم 4 لوگوں کو مار کر خود کو بہادر سمجھ رہی ہو تو اس غلط فہمی سے نکل آؤ۔ میں خود کو بہادر نہیں سمجھتی، البتہ تم آج بھی بے وقوف ہی ہو، افسوس۔ تمسخر اڑاتی آواز تھی۔ بھولو نہیں تم اس وقت ایک پولیس انسپکٹر کے سامنے کھڑی ہو، وہی انسپکٹر جو ایک لڑکی کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، جسے وہ خود تانے مار رہا ہے۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ تم خود نہیں آئے، میں تمہیں یہاں لائی ہوں مسٹر انسپکٹر۔ پتہ تو کر لیتے جو کال تمہیں آئی ہے وہ ریئل بھی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ہنسی تھی۔ انسپکٹر نے بازو دبوچے سامنے کیا تھا۔ تو اب تمہاری یہ مجال، تم مجھے دھوکہ دو گی؟ اب تو یہ مجال کر لی، اس کے روبرو ہوتے وہ نڈر ہو کر بولی تھی۔ خیر تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، جس کی صحبت میں تم رہتی ہو وہ تمہیں یہی سب، ایک لفظ اور نہیں، ورنہ یہیں تمہارا بھیجا اڑا دوں گی۔ اس کی گن پٹی پر گن رکھتے وہ غرائی تھی۔
تم 2 ٹکے کے وردی والوں سے تو وہ لاکھ گنا بہتر ہے، اور یاد رکھنا جب تک ملائکہ صدیقی زندہ ہے تم اس کا بال بھی بانکا نہیں کر سکتے۔ وہ اتنی باروب آواز میں بولی تھی، وہ حیران ہوا تھا اس لڑکی کی بہادری پر۔ اب میرے راستے میں تب آنا جب میں مجرم کو پکڑ لوں، یو بلیڈی 2 ٹکے کے وردی والے۔ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ تن فن کرتی بائک اسٹارٹ کرتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ آج بھی ہکا بکا بس کھڑا رہ گیا۔ وہ لاکھ خود کو مضبوط بنا لیتا مگر اس لڑکی کے سامنے ہار جاتا تھا۔ اس کی دہشت بھری آنکھیں، تیکھا لہجہ اسے ہرا جاتا تھا۔ وہ بہادر، بے خوف، ہر دن خطروں سے کھیلنے والا، کبھی ہار ماننے والا اس کے سامنے جھک جاتا تھا۔ سرد آب بھرتے وہ جیپ کی طرف آیا تھا۔ طوبیٰ کچن میں تھی جب آریان کو آتے دیکھ کر سر پہ دوپٹہ لیا تھا۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور ملازمہ کہاں ہے؟ وہ برہم ہوا تھا۔ وہ بھائی میں بہت بور ہو رہی تھی، اس لیے ملازمہ کو بھیج کر خود یہاں آ گئی۔ وہ معصومیت سی اپنی کارروائی بتا رہی تھی۔ آریان مسکرایا تھا۔ اچھا ابھی تم باہر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ طوبیٰ کو تجسس ہوا تھا، وہ بھی ہاتھ صاف کرتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے اس کی نظر حمزہ اور فیصل پر رکی تھی۔ اسے حیرانی ہوئی تھی مگر فیصل اور اپنی آخری ملاقات بھی یاد آئی تھی۔ وہ منہ بناتی سلام کرتے آریان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ مجھ پر کتنا یقین ہے آپ کو گڑیا؟ آریان نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بہت زیادہ، طوبیٰ نے بغیر کچھ سوچے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ تو میں نے آپ کی آنے والی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ آریان کا انداز بہت سیریس تھا۔ طوبیٰ نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا میں چاہتا ہوں آپ کا نکاح فیصل کے ساتھ کر دیا جائے۔ آنکھوں میں حیرانی لیے طوبیٰ نے اس کی طرف دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب اتنی جلدی بہت مشکل ہے مگر بیٹا میں آپ کو تحفظ دینا چاہتا ہوں، اور ایک عورت کو اس کے شوہر سے بہترین تحفظ کوئی نہیں دے سکتا۔ طوبیٰ کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ منع بھی کر سکتی ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے بچے۔ آریان کی بات پر طوبیٰ نے نظریں اٹھائی تھیں۔ آریان کو دیکھنے کے بعد فیصل کی طرف نظر اٹھی تھی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پر بھائی یہ مجھے ڈراتے ہیں۔ طوبیٰ نے آخر اپنا ڈر ظاہر کیا تھا۔ کیا مطلب؟ آریان حیرت میں ڈوبا بولا تھا۔ حمزہ کو بالکل بھی تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ فیصل شاہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ جیسے وہ تھا اس نے طوبیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہوگا۔ فیصل کو اپنی موت نظر آ رہی تھی آریان کے ہاتھوں۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ الٹا موبائل کان کے ساتھ لگائے وہ وہاں سے اٹھا تھا۔ اگر تم ذرا سا بھی اپنی جگہ سے ہلے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا فیصل۔ آریان کا لہجہ اسے وہاں سے ہلنے پر انکاری ہوا تھا۔ حمزہ کو اس کی حالت مزہ دے رہی تھی۔ آپ فکر مت کرو گڑیا، اب یہ آپ کو نہیں ڈرائے گا۔ اول تو رخصتی ابھی نہیں ہوگی، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ فیصل نے منہ بنایا۔ اگر یہ مجھے ڈرائیں گے نہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی تھی کہ سامنے بیٹھے حمزہ کی نظروں کے سامنے کسی کا عکس لہرایا تھا۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھتا باہر نکل گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں بھائی، وہ مسکراتے آریان کے کندھے پر سر ٹکا گئی تھی۔ میری بہن مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہے، آریان نے اس کی چھوٹی سی ناک دبائی تھی۔ فیصل کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا مگر وہ بدلہ لینا نہیں بھولا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اگر آریان کو خبر ہوئی تو وہ اس کا قیمہ بنا دے گا۔ کچھ دیر بعد ہی گواہوں کی موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حمزہ نے انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ آمنہ بیگم بھی اپنے بچے کے لیے بہت خوش تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ انہیں وہ چھوٹی سی پیاری لڑکی اپنی بہو کے روپ میں بہت پسند آئی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھتی فیصل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کہاں؟ وہ باروب لہجے میں بولا۔ میں کچن۔ بھائی کے سامنے تو تم پٹر پٹر بولتی ہو، یہاں تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ میرے بھائی ہیں، دھیمے لہجے میں بتایا گیا۔ تو میں تمہارا شوہر ہوں، وہ مزید قریب ہوا تھا۔ طوبیٰ کی بولتی یکدم بند ہوئی۔ اگر آج کے بعد تم نے میرے بھائی سے کوئی بھی شکایت کی تو میں تمہیں سزا دوں گا، روب سے کہا، اور وہ ٹھہری ازل کی معصوم رونی صورت بنائے اسے دیکھنے لگی۔ فیصل اس سے لاسٹ کے لیے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر طوبیٰ نے آریان کو شکایت کر کے اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ فیصل جو اور کچھ بولتا آریان کو دیکھتے اس سے دور ہوا۔ آپ روم میں جاؤ گڑیا،
آریان اس کے سر پر ہاتھ رکھتا محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ طوبہ کو وہاں سے بھیجے اس نے فیصل کو گردن سے دبوچا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت فیصل شاہ، تم آریان ملک کی بہن کو ڈراؤ گے؟ ارے نہیں بھائی، میں ڈرا نہیں رہا تھا، وہ بس روئے جا رہی تھی تو اس لیے بول دیا۔ وہ روئے گی تو تم اسے ڈراؤ گے؟ تیز لہجے میں پوچھا۔ سوری بھائی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے فیصل، ورنہ تم اپنا حشر سوچ لینا۔ آریان نے اس کو آزاد کیا تھا۔ کالر سیٹ کرتے اس نے سکا سانس لیا۔ شکر ہے بچ گیا، وہ ہنسا تھا، مگر اس بھائی کی چہیتی سے بدلہ لینے کا بھی عہد کیا تھا۔ پیکٹ میرے پاس ہی ہے اور میں نے اسے سمجھا بھی دیا اپنی زبان میں۔ اس کے لہجے میں غصے کی رمق ابھی بھی موجود تھی۔ ہاں اوکے، میں آ رہی ہوں۔ وہ ریڈ سگنل پر رکی تھی جب ایک جیپ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری اور میری ملاقات بہت جلد ہوگی ملائکہ صدیقی، اس کے لہجے میں غرور تھا۔ میرے پاس ان فضول ملاقاتوں کا کوئی وقت نہیں ہے، سمجھے تم؟ تمہاری طرح اتنی فارغ نہیں گھومتی میں۔ تیکھے لہجے میں بولتی سگنل توڑے وہ جا چکی تھی۔ اف، کیا ادا تھی، کیا انداز گفتگو تھا۔ کوئی اس لڑکی پہ دل نہ ہارتا تو کیا کرتا؟ پھر وہ تو ایک مضبوط اعصاب کا مالک تھا، اس کو تو اپنی فیلنگز پر کنٹرول کرنا آتا تھا۔ جب وہ انسپیکٹر اپنا دل ہار گیا تو کسی اور کی کیا مجال تھی؟ حیام کو کافی دن سے لگ رہا تھا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے بہت بار درانی صاحب کو بتانے کی کوشش کی، مگر پھر سوچا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، مگر آج اسے لائبریری آنا پڑا تھا۔ وہ ابھی لائبریری میں ہی تھی جب موبائل کی بجتی رنگ ٹون نے اس کا سوچوں کا تسلسل توڑا تھا۔ ان کی 6 مسڈ کال دیکھتے وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ اندھیرا پھیلنے لگا تھا، وہ ڈرائیور کا ویٹ نہیں کر سکتی تھی۔ کال کرنے پر کوئی جواب بھی وصول نہیں ہوا۔ یہاں سے گھر کچھ منٹ کی ہی دوری پر ہے، پیدل ہی چلی جاتی ہوں۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے وہ پیدل ہی چل پڑی تھی، مگر کچھ دور جاتے ہی اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ حیام نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے پاس درانی صاحب کی دی گن تھی۔ خیال آتے ہی اسے تھوڑی راحت ملی تھی۔ آریان کافی دنوں سے اس کا پیچھا کر رہا تھا کیونکہ اس کے دشمن اسے حیام کے ساتھ دیکھ چکے تھے اور وہ جانتا تھا اب وہ اس تک پہنچنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے، اور آریان ملک اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ ابھی تو وہ جینے لگا تھا۔ حیام کی زندگی میں آنے کے بعد اسے نئی زندگی ملی تھی۔ اس کا دیدار اس پہ ایسے لازم ہوا تھا جیسے اسے دیکھے گا نہیں تو سانس ہی نہیں لے پائے گا۔ آخر جس احساس کا وہ صدیوں سے مذاق اڑاتا آیا تھا، آج اسی احساس کے گرفت میں قید اس کی ایک جھلک کو ترس جایا کرتا تھا۔ اسے بھی ماننا پڑا تھا کہ محبت ہوتی ہے اور یہ اتنا طاقتور احساس ہے کہ پتھر دل انسان کو بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو آخر محبت کا مذاق اڑانے والا بھی محبت کر بیٹھا تھا۔ بالآخر آریان ملک کو بھی محبت ہو گئی تھی اور اب وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔